बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। जो बात चली थी कि NRO नहीं दूंगा, वो ख़त्म हो रही है कि जो NRO देगा वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। आज इमरान खान साहब ने चकवाल में जो एक सरकारी तकरीब 50 बिस्तरों के एक हस्पताल का और लॉ कॉलेज का और रिंग रोड के मंसूबों का इफ्तिताह वहाँ पे करते हुए जो अपनी ऑडियंस थी उनसे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा, ये बातें उन्होंने पहले भी कही हुई हैं, लिहाजा किसी इतनी अहमियत के हामिल नहीं है कि जी के ये देखें अपोजिशन किस तरह की है, अपनी फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रही है, आर्मी चीफ़ को कह रही है और नाम लेके कह रही है कि इन्होंने और DGISI ने धांधली करवाई। ये पहले भी वो कह चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि अपनी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं और जो नैरेटिव है वो इंडियन नैरेटिव है, वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी वो पहले कह चुके हैं। और फिर ये भी उन्होंने कई दफ़ा कहा हुआ है कि जी कि मैं तो NRO नहीं दूंगा। आज जो उन्होंने नई बात की वो भाईजान वो इशारे हैं। मैंने पहले भी गुजारिश आपसे की थी कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो सियासत और सहाफ़त में जो कदर मुश्तरक है वो इशारे समझना है, और वो इशारे आपको बताते हैं कि केड़ा बंदा किस बैंड से बोल रहा है और उसके पीछे जो बात है वो असल क्या बात है। तो एक बात ये जहन में रखें कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब यानी कि वज़ीर आज़म के होते हुए या उन वज़ीर आज़म के नाते उनको ये पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और ज़ाहिर है कि उनको कुछ ख़बरें मिलती हैं कि कौन किससे मिल रहा है और क्या चल रहा है। कि यार ये जो मोहम्मद अली दुरानी गया था शहबाज शरीफ साहब से मिलने और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया था ये उनसे बाला बाला काम हो रहे हैं, ज़ाहिर है। वरना तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। वो क्या मैं पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि उन्होंने कहा, अगर आपने ये बात गौर से सुनी हो, उन्होंने कहा कि जी के मुझ पे तो ये प्रेशर डालते हैं और इनको पता है मैं तो ब्लैकमेल होऊंगा नहीं, तो अब ये अदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं और मकसद इसका ये है कि वो मुझ पर दबाव डालें। अब लफ्ज़ है मुझ पर दबाव डालें। हालांकि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने कहा होता कि जनाब के इस्तीफ़ा दो या मुझसे पूछे बगैर अगर किसी ने कोई फ़ैसला किया होता, जब वो कारगिल की बात करते हैं कि कारगिल में नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है और मुझसे पूछ के नहीं किया गया। तो वो क्या, तब ये उन्होंने एक तंज़न कहा था कि मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो मैं तो फायर कर देता आर्मी चीफ़ को भी, और जो मुझे ISI का अगर मुझे कोई DG कहेगा आके कि पैन तुसी इस्तीफ़ा दो, मैं उसको फायर कर दूंगा और फ़ौज मेरे नीचे है। हालिया जो बयान था उनका, ये जो 2-4 दिन पहले, वो बड़ा शुगर भी उन्होंने लगाया कि फ़ौज मैं ऊपर हूँ, फ़ौज मेरे नीचे है, तो मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। तो आज किस तरह आज वो कह रहे हैं कि जनाब के मुझ पर दबाव कहते हैं कि वो डालेंगे। अच्छा, हो सकता है कि ये कोई ना डाले दबाव, लेकिन बात सिर्फ पॉइंट जो है वो ये है कि ये उनको एहसास है कि उन पर दबाव पड़ सकता है, या यूँ कह लें कि यूँ कह लें कि दबाव पड़ा भी करता था या पड़ा करता है। नहीं मानते थे ना मनन बहरहाल। तो अब उससे अगला जो जुमला है वो बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि जनाब के अगर मैंने तो नहीं देना NRO, और अगर इन्होंने किसी ने इनको NRO दिया, अब यहाँ से जो वो गेम शुरू होती है, तो वो मुल्क के साथ गद्दारी होगा। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पूछे बगैर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, पिछले 2-3 जो वीलॉग हैं टेलिंग्स के, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे आपने देखे होंगे कि कल जो इससे पिछली जो बात हुई थी कि जी वो कल जो ट्वीट किया था नवाज शरीफ ने कि वो कह रहा है कि मैं नहीं मनना, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो कोई ना कोई गेम चल रही है और इसके इशारे बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में हमें मिलना शुरू हो गए हैं। ये वज़ीर आज़म साहब जो है ये बेसिकली अपनी, जिसको आप कहते हैं ना इनके औसान ख़ता हैं, या यूँ कह लें कि इनको अपनी पई हुई है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पैन कम पै गया, कि आपसे आपके जो जिनको आप कहते हैं कि मैं बॉस हूँ, वो मेरे मतहत हैं, मैं ऊपर हूँ वो नीचे हैं, और मेरे साथ कोई इस तरह की हैंकी बैंकी करेगा तो मैं उसको फायर कर दूंगा। इनको तो कहना चाहिए था जो इनको NRO देगा मैं उन्हें फायर कर देंगा, जो इस तरह का सोचेगा भी मैं उसको फायर कर दूंगा।
تو یہ بات انہوں نے نہیں کہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ دے گا, بے بسی کا اعلان ہے بیسیکلی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں مطلب پھر میرے نال کرو گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ہے پوائنٹ. اور اس میں جو انہوں نے بڑی زبردست بات کی وزیر اعظم نے, ساری گلاں تے بھڑیاں ہی نہ کردا ہوں, بندہ کوئی نہ کوئی بات اچھی بھی کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گورنمنٹ اپوزیشن ہے, یہ کس طرح کے ڈیموکریٹ ہیں. یہ اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. اگر الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں گراتی فوج, تو پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اپنے آرمی چیف کو ہٹا دو. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات, عمران خان صاحب آپ جوش خطابت میں یہ والی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف 2 باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ اس طرح کا مطالبہ کوئی کسی نے نہیں کیا. یہ اب آپ اپنی تشریح ہاتھ کر رہے ہیں اپنی من مرضی کی. آپ کی مرضی ہے, آپ کرتے رہیں. آپ تو جناب وہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹرین بھی چلا دیتے ہیں, آپ جرمن اور جاپان کی سرحد کو بھی ملا دیتے ہیں, آپ تو 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنے گھر بنا کے آپ دے دیتے ہیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں ان سب چیزوں سے کہ نہیں یو ٹرن تو ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے جو لیتا ہے. تو یہ آپ کا جو آپ کے جو زبان مبارک ہے آپ کی, یہ تو معجزے بیان کرتی ہے. تو اس کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے, نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. لیکن حقائق یہ ہیں کہ اس طرح کی بات کسی نے نہیں کہی. ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ جو مریم نے کہا تھا وہ بی بی سی نے خبر تبدیل کی, انٹرویو کچھ تھا, خبر بنانے والے نے کچھ کی کہ جی کے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم آپ کے ہوتے ہوئے کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. یہ نٹ شل ہے. وہ تو نواز شریف نے کل کہہ دیا ہے کہ یار کہ ٹویٹ جو کیا انہوں نے کہ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ یہ ہے, ہم نے اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جو پی ڈی ایم والے جو سارے پہلوان ہیں وہ تو جناب کہتے ہیں کہ اسی تو گل ہی نہیں کرنی, بھاویں وہ آن دا فیس آف اٹ ہو, یا کہہ لیں کہ منہ در منہ جنوں کہندے ہو تسی آ کے کہ گورنمنٹ سے ہم بات کریں یا کسی گورنمنٹ کے کسی بھی اور بندے سے بات کریں, نہیں کرنی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خفیہ آفرز ہمیں آ رہی ہیں یہ بات بھی ہم نے نہیں کرنی. تو یہ تو بات طے ہے. وہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, کہ کون کہہ رہا ہے؟ یا تو کھل کے بتائیں نا کہ جی کہ فلاں بندے نے فلاں بندے نے فون کیا. ہیلو پائن خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا نا فون, جنرل صاحب دیکھو میں الیکشن آ رہے ہیں, وہ رو کے جو بتایا تھا عمران خان صاحب نے ایکٹنگ کی تھی, بات سامنے آ گئی. تو عمران خان صاحب ہمت کرے کہ جی نواز شریف نے فلاں صاحب کو فون کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب کہ یہ حکومت کو گرائیں. وہ تو کہتے ہیں آفر ادھر سے آ رہی ہے. محمد علی درانی صاحب کون ہے؟ اور جو میں بریکنگ خبر آپ کو دینے والا ہوں وہ آپ نے سننی ہے, نام نہیں بتاؤں گا کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ جو خفتائیاں اڑی ہوئی ہیں, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی, یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پائن پھر تانوں اللہ ہی پوچھے گا, میرے نال نہیں کرو گے تو این آر او دیو گے میرے تو پوچھوں بغیر. یعنی این آر او دینے کا مطلب کہ کوئی ڈیل کرو گے, کوئی معاملات کرو گے, یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, ہماری یہ بحث نہیں ہے. میں ایک ڈیموکریٹ آدمی بالکل نہیں ہونے چاہیے, یہ بات طے شدہ ہے. لیکن آپ وزیر اعظم ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو نوٹس لینا چاہیے. پھر کر کے دکھائیں نا. اگر یہ کوئی آپ کی کوئی متحد آپ کا کوئی رابطہ کر رہا ہے, سیاسی رابطے کر رہا ہے, تو پھر آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کوئی آرڈر لا کے دکھائیں, حکم لگائیں کہ جناب کہ یہ فائر, یہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے, یہ آپ کر نہیں سکتے, یہی تو رونا ہے. لیکن بہرحال جو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ سنا ہے, شنید ہے, مارکیٹ میں اڑی ہوئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جن کا نام ای سی ایل میں تھا اور انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کی عیادت کرنے جانا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا, انہوں کو جانا پڑنا ہے, وہ جائیں گے. ان کی کوئی 2 دن پہلے کوئی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے دارالحکومت کے گرد و نواح میں ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ. ان کے پاس ان کے کان میں ان کو کچھ کہا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ یار کہ اس طرح کر کے معاملات طے ہو سکتے ہیں, حل ہو سکتے ہیں. تو جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ براستہ لندن جو ہیں وہ امریکہ جانے کی ان کو جانا پڑے گا. اور لیکن کیا کریں, پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں کہا کچھ جاتا ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے, ہوتا کچھ ہے, یہ امکانات کا کھیل ہے. آپ صرف اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ جو کچھ پیچھے کچھ نہ کچھ جو کچھ چل رہا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ وزیر اعظم کے چہرے سے, ان کی زبان سے, ان کے الفاظ سے, ان کے جملوں سے, ان کے خطابات سے وہ عیاں ہو رہے ہیں. اور وزیر اعظم سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی بیک ڈور گورنمنٹس کو اعتماد میں لیے بغیر
وہ تو نواز شریف وزیر اعظم تھا نا، تو وہ 2014 میں جو دھرنا آپ نے دیا ہوا تھا، تو انہیں کیا وہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہہ دیا تھا ریل شریف صاحب کو کہ بھائن جا کے ملو ذرا انہوں دے نال، تو آپ کی لانیاں جو تھیں وہ ہم نے دیکھی تھیں آپ کی بھی، اور جو مسکراہٹیں تھیں طاہر القادری صاحب کی، وہ پر نور مسکراہٹیں وہ ہم نے دیکھی تھیں، اور کوئی خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے آپ لوگوں کے۔ تو وہ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی جا کے گل کرو۔ اچھا وہ تھا یا نہیں تھا، یہ ایک اعتراض آپ کو کرنا چاہیے تھا بطور اپوزیشن لیڈر کے، ایک ڈیموکریٹ کے، کہ یار یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب مطلب کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو رہا ہے، تو پھر وزیر اعظم ہو تو صحیح، اپنا آپ ثابت کریں، اور جو یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور جو قانون کا طریقہ ہے قانون کا حکم لگائیں، اور قانون جو کہتا ہے اس معاملے پر وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور جو رابطے کر رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ کو گرائیں، وہ دستور کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وفاقی حکومت آپ کے پاس ہے، آپ ان اپوزیشن لیڈروں کے جو پاکستان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگوائیں، بغاوت کا مقدمہ بنائیں۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن ظاہر ہے یہ پالیٹکس ہے، اس میں آپ دعوے تو بہت بہت کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اسی طرح کے بیان دیتے ہیں، میرے نال کچھ کیتا تو پھر تانوں اللہ پوچھے گا، این آر او دیا کسی نے تو پھر وہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ پائیں تسی وزیر اعظم کو کچھ کرو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔